ملتا تھا. آج کیا ہے؟ فلموں کے لیے ٹائم ہے, سیریلوں کے لیے ٹائم ہے, اللہ اکبر, گناہوں کے لیے ٹائم ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے ایک بے نمازی کو کتنی دردناک سزا دینے کی وعید سنائی گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز ایسی ہے اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو ترک کر دے تو اللہ اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے. اللہ اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی نماز ہے؟ سرکار فرماتے وہ نماز عصر ہے, وہ عصر کی نماز ہے. یاد رکھیں جس نماز کی برکت سے خدا مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. جس نماز سے جنت ملتی ہے اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. آج مسلمان رونا روتے ہیں, مولانا بہت مندی ہے, تنگ دستی ہے. اللہ کا تو ارشاد ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دے ہم اس کی روزی کو تنگ کرتے ہیں. فجر کی نماز چھوڑنے والوں کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. آپ روزی کا مسئلہ لے کر بیٹھے, روزی کا میٹر اپنا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ رزاق اللہ ہے. ہمیں صرف عبادت کے ساتھ کوشش کرنی ہے. جس روزی کا وعدہ خدا نے کیا اس کے لیے ہم کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں, اور جس مغفرت کا وعدہ خدا نے نہیں کیا اس کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں. اللہ نے روزی دینے کا وعدہ سب کے ساتھ کیا تھا, لیکن اللہ نے مغفرت کرنے کا وعدہ سب کے ساتھ کیا. ہم نے روزی کے لیے رات نہ دیکھا نہ دن دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. میرے عزیز آج میرے سنی اتنے بے خوف ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنت کا اپنے باپ کیے. یہ آپ کا انتہائی خام خیال ہے. نماز چھوڑو پھر بھی جنت, داڑیاں مڈا کے گٹر میں پھینکو پھر بھی جنت, سود کھاؤ پھر بھی جنت, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤ پھر بھی جنت. آپ کس جنت کی بات کر رہے ہیں؟ کس جنت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے, آپ جتنا بھی چلائیں گے تو میں تقریر کروں گا کیونکہ میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں گا. آپ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیں. میری طبیعت نہیں کہ میں آپ کے ناراض ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ نے تماشے کے لیے محفل سجائی ہے پھر آپ تماشا کریں, اور اگر آپ نے ذکر رسول کے لیے محفل سجائی ہے تو یہ وہ محفل ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے رہتے ہیں. جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے بھی ادب سے رہتے ہیں. اگر میری قوم ادب سے نہ رہ سکے تو پھر اس قوم کو کامیابی کی راہ پہ کون لے جا سکتا؟ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے حضور کی محفل میں تو ایسے بیٹھتے تھے کہ یوں لگتا ہے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے, اور اس وجہ سے سب نہیں اٹھاتے کہ کہیں پرندے اڑ نہ جائے. حالانکہ پرندے نہیں ہوتے تھے سر پہ, لیکن ان کے بیٹھنے کا انداز ہوتا. اور آج ہم نے جلسوں کو بھی تفریح گاہ بنا دیا, آج ہم نے محفلوں کو بھی تماشا گاہ بنا دیا. میرے عزیز یہ سیاسی محفلوں کی طرح محفل نہیں ہے, یہ اپنے نبی کے پاک کے ذکر کی محفل ہے. ان کا نام زبان پہ آئے تو اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے, خدا تقدیریں بدل دیتا ہے ان کا نام زبان پہ آنے سے. آپ کس بات محفل کی بات کر لیں, آپ عاشقوں کی طرح ایک بار درود شریف پڑھیں تو پھر بات آگے بڑھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم والد الكرام اجمعين صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين. توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو خیال ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے, یہ خیال یہودیوں کا ہے. یہ خیال یہودیوں کا کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے, کیونکہ انہوں نے صحابہ کو یہ تانا دیا تھا. تانا ان کا کیا تھا؟ آپ قل ان کنتم تحبون اللہ کا شان نزول اٹھا کر دیکھیں تفسیر کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. یہود نے کہا تھا ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم آل نبی ہیں, ہم کچھ بھی کریں تو ہم جنت ہی میں جائیں گے, اور تم کچھ
کچھ بھی کرو تو تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ نبی کی اولاد ہے۔ تو اس کے جواب میں قدرت نے چاہے وہ آیے کریمہ نازل فرمائی کہ اگر تم نبی کی اولاد ہو یہودیوں، لیکن جب تک تم نبیوں کے نقشے قدم پہ رہو گے نبی جنت ملے گی، نبی کے نقشے قدم سے ہٹو گے تو اولاد نبی ہو کر بھی تمہیں جنت نہیں مل سکتی۔ یہ یہودیوں کو کہا گیا، یہ یہودیوں کو کہا گیا۔ یہ یہودیوں کا اور ان کا آل نبی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یا بنی اسرائیل، قرآن جنہیں آل نبی کہتے ہیں پھر بھی اس کے بعد ان کی بدعقیدگی کی مذمت کرتا ہے، تو کیا اپنا باپ نبی ہے؟ وہ نبی کی اولاد ہو کر پاک کر کے جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے تجویز الفاظ کے پر لگے کہ ہم شراب پیے پھر بھی جنتی، زنا کریں پھر بھی جنتی، پڑوسیوں کو ستائیں پھر بھی جنتی، بیوی پہ ظلم کریں پھر بھی جنتی۔ سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بہت کثرت سے عبادت کرتی ہے، کثرت سے عبادت کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں جو پڑوسیوں کو ستا رہی ہے، عبادت کر کے بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اور آج تو جنت آپ نے سوچتے کہ ہم کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت خالی پڑی رہے گی۔ میرے عزیز، اب بھی میرے اللہ کی جنت خالی نہیں ہے، اب بھی جنت خالی نہیں ہے۔ آپ نہ اور ہم نہ جائیں گے، اللہ معاذ اللہ کی پناہ، اللہ کبھی وہ دن ہمیں نہ دکھائے، لیکن اگر کوئی جنت میں نہ جائے تو اس کی جنت خالی اس وقت بھی نہیں، اس کی شان بڑی یاد ہے۔ آؤ دیکھو بڑی بڑی باتیں کرنے والوں جرائم کر کے، میں اس ذات کی بات کروں جس کو جنت کی بشارت میرے نبی نے دی، مالک جنت نے جس کو جنت کی بشارت دی تھی، ان کی کیفیت کیا ہے اور آپ دیکھیں اپنی کیفیت کیا ہے۔ ساری زندگی نماز سے دور رہ کر کوئی ماتھے پہ شکن ہی نہیں، مغفرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ صحابہ جن کی پہچان قرآن نے یوں کرائی، تراہم رکعن سجدہ، تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم انہیں دیکھو گے تو کثرت سے رکوع اور سجود کرتے رہے، جن کی پہچان رکوع اور سجود ہے، ان میں سے ایک ذات ہے سیدنا فاروق اعظم کی ذات، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ آپ نے اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، فرماتے ہیں اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ قدرت تمہارا احتساب کرو۔ ابن عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم کے بستر کے نیچے ایک چابک تھا۔ جب رات کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم جب ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے سے چابک نکالتے اور چابک نکال کر اپنے پیروں پر مارتے اور پیروں پر مار کر کے کہتے عمر بتا آج تمہیں اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے۔ فاروق اعظم اپنے پیر پہ چابک مار کے کہتے عمر بتا آج تم نے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور خدا کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ چابک مارتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر ایک باغ کے اندر امیر المومنین فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لا نبی آبادی مگر میرے باپ کوئی نبی نہیں۔ سنیوں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے فاروق
لیے کہ جس نبی نے جنت کی خبر دی ہے اسی نبی نے فاروق اعظم کے جنتی ہونے کی خبر دی ہے. لیکن فاروق اعظم ایک باغ میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور عزرائیل انکساری کہتے ہیں. عزرائیل انکساری عمر لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں, تو امیر المومنین ہے, بتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی پکڑ کر رونے لگتے. یہ فاروق اعظم جب شہادت ہوئی, شہادت فاروق اعظم کی شہادت زندگی کا اینڈ اس بات پر ہوتا ہے کہ سیدنا توجہ سے غور سے سننا, آج اپنی زندگی میں عمل کیا ہے اور باتیں بڑی بڑی ہیں. ہماری زندگی عمل سے آج لوگ ہمیں دور سے دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. کسی اعتبار سے نہیں. ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے آ گئے مسلمانوں, مسلم جوان کڑے پہننے لگے. میرے عزیز, تیری کلائیاں کڑے پہننے کے لیے نہیں ہے بلکہ تیری کلائیاں تو عشق رسول کی کڑیاں پہننے کے لیے. کڑے پہننے والی کوئی اور قوم ہے, ہم کڑے نہیں پہنتے. 35 روپے کی ہم کڑے پہننے والے لوگ نہیں. ہاتھ پر پھینکنی پڑے گی. بڑے مولانا آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں زنجیریں, بڑے مولانا کی چین ہوں تو میں تو ہوتے زنجیر پہننا اپنا کام نہیں ہے. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمیں قیدی پیدا نہیں کیا. زنجیریں قیدی کون پہنتے ہیں, لیکن برا ہو ہیرو کی تکلیف کا کہ آج ہمارا جوان ہیرو کو فلم میں جو کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگتا ہے. مگر سنو, ہماری زندگی ہماری